وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ تم آج مخالف ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے۔ آج تم عذاب مانگتے ہو اور ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کر دے اور تم اسلام کے بہت بڑے سپاہی بن جاؤ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو۔ درخت کے کتنے پتے ہوتے ہیں؟ فضا میں کبھی انسان جائے نا جنگل میں، پتوں کو گرتا دیکھے اور کاؤنٹ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندے ان کو کاؤنٹ کر سکیں۔ اور پھر جب گرتا ہے تو کہاں گرے گا، کیا اس کی حالت ہوگی، وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ کس طرح ہوا اس کو اٹھا پٹھا کے ادھر پھینکتی ہے اور خشک ہو کے مرغولے کھاتا، ٹوٹتا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوتا آخر گم ہو جاتا ہے۔ تزروح الریاح۔ تو بہرحال بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، تم سو جاتے ہو، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت یعنی موت تک تم پوری مدت کر لو۔ جب تمہاری مدت پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہاری باز گشت ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یہ وقت ہے، گزر رہا ہے، رات ہوتی ہے، سو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، کام کرتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، 2 سال، 25 سال، 40 سال، 60 سال، اور آدمی جب پلٹ کے دیکھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے بھائی وقت گزرا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بہرحال پھر آخر فوت ہو جاتا، تو فوت ہو کے وہ ضائع نہیں ہو جاتا، گم نہیں ہو جاتا۔ الی ربکم مرجعکم وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارا چیک ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی انٹیلیجنس ہے جو ہر وقت ہمارے ارد گرد ہے، ہر شے کو وہ لکھ رہی ہے، موویاں تیار ہو رہی ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے، وقت پہ فوت کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو موت کے مناظر جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد بھی فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی حنوت میں سے حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو۔ یہ سن کے خوشی سے اس کی روح اس طرح باہر نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک کے باہر آ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اس روح کو، اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، فیصلہ کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ ان سے پوچھئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟
جسے تم عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارتے ہو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، پھر ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے۔ یہ تو سب قرآن مجید کی الحمدللہ سچائی ہے، لیکن اس کی قدرت کو دیکھیے۔ یہ وبا جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نیچے سے بھی آ رہی ہے، اوپر سے بھی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو ماننا چاہیے۔ ہم بے بس ہیں اس کے آگے۔ ہماری بادشاہتیں، ہماری حکومتیں، ہمارے فوجیں، ہمارے ہتھیار، ہماری تیاریاں سب اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہیں۔ یا پھر او ویذیق او یلبسکم شیعا، یا تمہیں وہ فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ انظر، دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن برحق ہے۔ پھر ان سے کہیے میں تم پر داروغہ نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کے ہی چھوڑوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے۔ تم کہتے ہو کب ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور ان قریب تم سب کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دور کی کوڑی لاتے ہیں، عجیب و غریب مثالیں دیتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجئے تاکہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے، فوراً اٹھ کے چلے جائیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے جو قرآن کو لے کر جھگڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ کریں، ان کا اپنا کام، ان کا اپنا کام، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ نصیحت ضرور کرتے رہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دین کو کھیل اور تماشا نہیں بنانا چاہیے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے۔ بس اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلہ میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ تو مذاق اڑانے والوں سے پرے رہنا چاہیے۔ دین کی عظمت کو مسلمان ہر وقت ملحوظ رکھے۔ آخرت کے لیے کچھ نہ کمانے والے جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ گناہ انسان کو دنیا اور آخرت میں قید کرنے کا ایک سبب بن جائے گا۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، غلطیاں کریں، کفر کریں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان ہو، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر آؤ ہمارے پاس، اور وہ نہ آئے۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بس نماز، تقوی، یہ اللہ کے قریب رکھتی ہے بندے کو اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے۔
ایسا ہی ہوگا، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ساری نصیحتوں کے بعد اب کچھ اپنے واقعات ہیں، ایک مسلمان کے، مومن کے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو اس مومن کا مخالف ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا۔ جی ہاں، ابراہیم کے یہ باپ تھے آزر۔ جو خاندان نبوت ہے وہ ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم کے باپ سے شروع نہیں ہوتا، وہ ہے ہی نہیں اس خاندان کا فرد۔ تو اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنایا ہے، ان کو معبود سمجھتے ہو؟ میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ حق کا جو اقرار ہے، یہ نصیحت ہے، یہ خدا نخواستہ حسن سلوک کے منافی نہیں ہوتی کہ باپ تھا اس کے ساتھ ایسی سخت بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہیں بھائی، برا بھلا کہے بغیر اور ظلم کیے بغیر حق کا کھلم کھلا اقرار کرنا، یہ حسن سلوک کے خلاف بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زبردست صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ امت، قانت، حنیف، لم یکن من المشرکین، پھر یکسو مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، وہ فرقہ پرست نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی وجہ سے زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب ان پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائے وہ کیا کرے گا؟ یہ تھوڑی سی عقل کا استعمال ہے بھائی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، الٹا کام۔ جب زندہ ہے بندہ تو وہ کیا ہے؟ بے بس ہے، نہ بات صحیح سنتا ہے، نہ اس کو طہارت کا پتہ ہے، نہ نجاست کا پتہ ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، گند پہ بیٹھا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا میں زندوں کا مقام ہے، زندوں کے لیے، یا زندہ اس کو دیتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پتہ ہے کہ اب یہ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، اور اس کو اگر ایسا رکھا گیا تو اس کی لاش گل سڑ جائے گی۔ اس کو کفناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی قبر کھودتے ہیں، قبر پہ لاتے ہیں، اور وہ اٹھ کے قبر میں لیٹ ہی نہیں سکتا، اور اس کو لٹا بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے جو ہی اس کی قبر برابر ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں اب یہ سنتا ہے، اب یہ سنتا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جیسی تھوڑی سی عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو دین میں ثابت قدمی کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، دیکھ لیجئے کوئی انسان، چھوٹے سے چھوٹا عام بندہ، بڑا نیک، ولی، صدیق، شہید، نبی، سب اس دنیا میں آئے فوت ہو گئے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو سورج، چاند، ستارے یہ ڈوبنے والی چیزیں ہیں، ان کو یکسوئی حاصل نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے وہ مجھے کیا سنبھالیں گے؟ جو اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتے وہ مجھے کیا زندہ رکھیں گے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سیدھی سی بات کی۔ وحاجہ قومہ، یہ ہے وہ فطری دین جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خود جانا، پسند کیا، اختیار کیا اور اناؤنسمنٹ کر دی، کیونکہ دوسروں کے پاس بڑی کمزوریاں ہیں۔ وحاجہ قومہ، اور ابراہیم کی قوم ان سے اس بات پہ جھگڑنے لگی، تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، یا کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں اگر میرا پروردگار چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے، میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ ایک اللہ کا ماننے والا وہ امن و سلامتی میں رہے گا، یا بہت سے خداؤں کو ماننے والا جو بالکل بے بس ہوں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے پھر وہ اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، یعنی شرک سے آلودہ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو خالص توحید ہی ہے جنت میں داخل ہونے کا سبب۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہی وہ ہمارے دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید تحفے میں دی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بھی تحفہ عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح کو ان سے پہلے ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی، یہ سب لوگ صالح تھے، اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، سب کو نہیں، کیونکہ سب ہدایت پہ نہیں رہے، بعض کو دین کے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنا بندہ بننے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ مذکورہ انبیاء جو ہیں وہ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی دی اور نبوت بھی۔ اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں ہیں۔ یہ اشارہ ہے مدینہ کے انصار کی طرف۔ لوکل قریشی اگر نبی علیہ السلام کی قدر نہیں کر رہے، ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس دین کی خدمت کسی اور سے لے لے گا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے راستے پہ چلیے، یہ انبیاء جتنے بھی ہیں۔ اور کہہ دیجئے میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ افسوس ہے، بندوں کو پہچاننے کے لیے غلو کر ڈالا کہ ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے پہنچا دیا مخلوق کو، مگر اللہ کو پہچان نہ سکے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا۔ آپ ان سے پوچھئے
جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ ورق تو تم ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو چھپا دیتے ہو، پبلک کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کتاب کو ایک کتاب کی شکل میں نہیں رکھا، بلکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ بتائیں، اور جو راز بتانے کے نہیں ہیں جس سے لوگ مسلمان ہو جائیں وہ نہ بتائیں۔ تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو تم ظاہر کرتے ہو۔ ورق لفظ ہوتا ہے، میں ورق جان بوجھ کے بول رہا ہوں اس لیے کہ را اور قاف دونوں اگر ساکن ہو تو شاید سمجھ نہ آئے۔ ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپاتے ہو، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں۔ اللہ کی معرفت کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ بس وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ یہ مسلمہ کذاب، یا اسی طرح کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ تو دین کو بدلنا بدترین ظلم ہے۔ غیر مومن کی جو موت ہے اس کا منظر یہاں قرآن مجید کی آیت میں ہے، اور تفصیل اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں او خبیث نفس، خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے کہ مجھے مت مارو، مجھے مت قبض کرو، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ یا کانٹے سختی سے کھینچے جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں جو بدبودار ہوتا ہے۔ یہ موت کا منظر ہے اس کی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مر کے تم ہمارے پاس اکیلے ہی آؤ گے یا آ گئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، بیوی، بچے، مال، دولت، پراپرٹی۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ پا رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں، وہ ہمیں معاف کروا دیں گے۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئیں جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے بھائی، حساب کتاب کے لیے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ کون اور خدا ہے جو کر سکتا ہو؟ فالق الاصباح، وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو باعث آرام بنایا اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازہ کے مطابق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ مستقر ہے، یہ رات کو سوتے ہیں وہ بھی مستقر ہے، اور جب مریں گے وہ مستودع ہے۔ کہاں مرنا ہے، کون سی زمین کا خطہ ہوگا، کہاں قبر بنے گی، کہاں ہم دفن ہوں گے۔ سمندر میں ڈوبتے ہیں، مچھلیاں جانور کھا جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، یہ سب مستودع بنتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے رہتے ہیں، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، کون اس کو پکاتا ہے، کون ان کو خوبصورت بناتا ہے، رنگ دیتا ہے۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ عبرت کی نظر ہو تو اللہ ہر شے کو بڑی اہمیت دے سکتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ سورۃ جن میں پڑھیں تو وہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اپنا شریک بنایا ہوتا ہے اللہ کا۔ آج جو سود سیر ہیں یا جنوں کو بھگانے والے اور دم جھاڑ کرنے والے، جادوگر، ٹونے ٹوٹکے والے، یہ کیا ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں کہ جنوں کے پاس اختیارات ہیں، ان کی طرف سے جو آتا ہے ہم مان لیتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ تخلیق نہیں تھی، اس نے خود ہی ان کا ڈیزائن کیا، خود ہی بنایا۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہیں تمہارے پروردگار اللہ کی صفات۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کام کر سکے جو ابھی بتایا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی زمین میں سبھی انسان کھڑے ہو جائیں، ساری دوربینیں لگا دی جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، لا تدرکہ، ہاں یہ ہے کہ وہ ایک ایک نگاہ کو پا لیتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت تک کو وہ جان لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں۔ اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ اور اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں کہ تمہیں ہر ہر بات پہ ٹوکوں یا سمجھاؤں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، کبھی مثالیں دے کے، کبھی کسی انداز سے، کبھی واقعات سنا کے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے تب یہ باتیں کرتے ہو، تو پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول آپ امی ہیں، آپ کا یہ کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے آپ پر اتارا ہے، اور آپ اللہ کا کلام ان کو سناتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بس کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، سبھی مسلمان ہوتے، سبھی موحد ہوتے، مگر اللہ کا ایک پلان ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے انسانوں کو، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو. ان کے جو خدا ہیں ان کو گالیاں نہ دینا. گالی دینا مناسب طریقہ نہیں، یہ ادب ہے. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ بھی جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. کبھی انسان لڑائی میں کسی کو ماں باپ کی گالی دے دے تو وہ پلٹ کے کیا ماں باپ کی گالی نہیں دے گا؟ تو ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے نا بندہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو یہی چیز ہے جو کہ منع کی گئی ہے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. معجزہ ان کی مرضی کے مطابق ہو. قل انما الآیات عند اللہ، آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں بھائی، میرے پاس تو نہیں ہے. وما یشعرکم، اور تمہیں کیسے سجھایا جائے، سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی کہیں گے جادو ہے جادو ہے. یعنی اب کتنے معجزات دکھائے ہیں؟ قرآن کم معجزہ ہے، جادو ہے، کاہن ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے. بس یہ طریقہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.